اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کے ذریعے اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ ہذہ سورۃ الف لام را، یہ ایک ترکیب ہو گئی۔ ہذہ مبتدا اور سورۃ الف لام را مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر، یہ حالت رفعی ہوگی۔ دوسری ترکیب الف لام را مبتدا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ خبر۔ اس صورت میں بھی الف لام را حالت رفعی میں سمجھا جائے گا۔ تیسری ترکیب وحق الف لام را، الف لام را کے حق کی قسم، تو گویا کہ یہ قسم بن جائے گا۔ اس صورت میں حالت جری میں یہ سمجھا جائے گا الف لام را۔ اور تلک آیات الکتاب المبین، یہ جواب قسم۔ اور چوتھی ترکیب حالت نسبی کی ہو سکتی ہے، اتلو الف لام را یا اقرا الف لام را، تو یہ منصوب ہو جائے گا الف لام را۔ تو دو حالتوں میں الف لام را حالت رفعی میں ہے، اور ایک حالت میں حالت نسبی ہے، اور ایک دوسری حالت حالت جری کی ہے۔ تلک مبتدا آیات مضاف الکتاب مضاف الیہ معطوف علیہ واو حرف عطف قرآن مبین موصوف صفت مل کر کے معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ کسی وقت تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو منکر ہوئے، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، اگر وہ مسلمان ہوتے۔ ربا ما کافہ مخفوفہ، رب بھی پڑھ سکتے ہیں، رب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یود الذین کفروا، یود فعل، الذین کفروا موصول صلہ مل کر کے فاعل، لو مصدریہ، کانو فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، مسلمین کانو کی خبر، کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے محلاً منصوب ہو جائے گا یودو کا مفعول، یودو فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون۔ چھوڑ دیجیے ان کو، وہ کھاتے رہیں اور برت لیں، فائدہ اٹھا لیں، اور امید ان کو غافل کر دے، سو عنقریب وہ جان لیں گے۔ ذر فعل با فاعل، ہم مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے طلب یا امر کہہ دو۔ یأکلو فعل فاعل مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، یتمتعو فعل فاعل مل کر کے معطوف معطوف علیہ واو حرف عطف، یلہیہم الامل، یلہم فعل، ہم مفعول، الامل فاعل، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب امر یا جواب طلب، طلب جواب طلب، امر جواب امر مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا۔ فا استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، سوف یعلمون جملہ مستأنفہ ہو جائے گا، سوف استقبال کے لیے، اور یعلمون فعل با فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ۔ اور فا کو فصیحہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس سے پہلے آیت کا جو حصہ آیا ہے اس سے ہم محذوف شرط حاصل کریں گے اور سوف یعلمون کو جواب شرط بنا دیں گے، اور فا فصیحہ یعنی محذوف شرط پر دلالت کرنے والا، یعنی ان الہاہم الامل فسوف یعلمون، ان شغلہم الدنیا فسوف یعلمون۔
اگر دنیا نے ان کو مشغول کر دیا ہے تو ان قریب وہ جان لیں گے، یا امید نے ان کو غافل کر دیا ہے تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے لکھا ہوا مقرر وقت ہے یا وقت تھا۔ نہیں ہلاک کرتے ہم کسی بستی کو مگر اس کے لیے مقررہ وقت ہے۔ ما اہلکنا فعل با فاعل، من قریتن، من حرف جر زائد ہے، قریتن لفظاً مجرور ہے اور محلاً منصوب ہو جائے گا۔ قریتن صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موصوف صفت ہے، اور قیاس یہ ہے کہ موصوف صفت کے درمیان واو نہیں آتا، یعنی قریتن کو موصوف بنایا اور لہا کتاب معلوم کو صفت بنایا تو موصوف صفت کے درمیان تو مطابقت ہو گئی کہ قریتن بھی نکیرہ اور لہا کتاب معلوم یہ بھی نکیرہ، تو موصوف صفت دونوں نکیرہ ہو گئے۔ لیکن اعتراض یہ ہوتا ہے کہ واو درمیان میں آ گیا، واو نہیں آنا چاہیے، اور واو نہ آئے اس کی مثال قرآن کریم میں ہے سورہ شعراء میں، وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، تو وہاں ٹھیک بیٹھ جاتا ہے کہ قریتن یہ موصوف ہے اور لہا منذرون یہ صفت ہے، لیکن یہاں واو آ گیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ واو صفت کا موصوف کے ساتھ تعلق اور صفت کا موصوف کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس لگاؤ کو بیان کرنے کے لیے واو آیا ہے۔ جیسے عربی میں آتا ہے جاءنی زید علیہ ثوب، زید ذو الحال ہے اور علیہ ثوب حال ہے، اور یہ بھی آتا ہے جاءنی زید وعلیہ ثوب، تو زید ذو الحال ہے وعلیہ ثوب یہ حال ہے، لیکن وہ یوں فرماتے ہیں کہ جاءنی زید علیہ ثوب کے مقابلے میں جاءنی زید وعلیہ ثوب میں جو تاکید اور جو لصوق اور جو تعلق معلوم ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہوتا، کس میں؟ واو کے بغیر والے میں۔ تو اس واو کا آنا موصوف صفت ہونے میں رکاوٹ بنتا نہیں ہے، بلکہ موصوف اور صفت کے درمیان تعلق کی مضبوطی کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہاں لہا کتاب معلوم یہ جملہ حال ہے اور قریتن سے حال ہے، قریتن ذو الحال ہے۔ عام طور پر ہم پیچھے یہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ جب ذو الحال نکیرہ ہوتا ہے تو مؤخر ہوتا ہے اور حال اس سے مقدم آ جاتا ہے، اس وقت ہم موصوف صفت نہیں کرتے بلکہ ذو الحال حال کرتے ہیں۔ یہاں قریتن ذو الحال نکیرہ ہونے کے باوجود مقدم آیا، تو اس کا مقدم ہونا تو صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ بَعْدَ النَّفِي، یہاں قریتن نفی کے بعد واقع ہوا ہے، اور نفی کیا؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ، تو ما اہلکنا نفی ہے اور نفی کے بعد قریتن آیا ہے، اور نفی کے بعد جب قریتن آیا، یہ نفی کے بعد قریتن کا آنا حال کو نکیرہ آنے کے لیے جواز پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ جب نفی کے بعد نکیر آتا ہے تو وصف کے معنی میں آ جاتا ہے، اور خصوصاً جبکہ کلمہ من کے ذریعہ مؤکد بھی ہو، تو نکیرہ تو تھا ہی اور حرف من بھی آ گیا، تو من کلمے کی وجہ سے اور بھی زیادہ اس میں گویا کہ وصفیت کا معنی پیدا ہو گیا، تو اس معنی کر وہ وصفیت کا معنی پیدا ہونے کی وجہ سے ایک درجے میں اس میں تخصیص آ گئی
ایک قسم کی تعریف کا معنی آ گیا، لہذا یہ ذوالحال بن جائے گا، اور وَلَهَا کتاب معلوم یہ جملہ حالیہ بن جائے گا، اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے۔ تو اب معنی یوں بن جائے گا کہ ما اہلکنا قریۃ من القری فی حال من الاحوال الا حال ان یکون لها کتاب معلوم۔ ما اہلکنا قریۃ من القری، تو یہ عموم ہے، اس عموم کی وجہ سے اس کے اندر وصفیت کا معنی پیدا ہو گیا، اور وصفیت کا معنی پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کی تعریف آ گئی، تخصیص آ گئی، اور جب تعریف اور تخصیص آ گئی تو ذوالحال کے اندر تعریف اور تخصیص ہونی چاہیے، وہ پیدا ہو گئی۔ تو ما اہلکنا قریۃ من القری فی حال من الاحوال الا حال ان یکون لها کتاب معلوم، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، کوئی امت اپنی مدت سے سبقت نہیں کرتی اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ تسبقو فعل با فاعل، من امتن اصل میں من حرف جر اور امتن مجرور، یہاں بھی وہی بات کہیں گے کہ من حرف جر زائد ہے اور امتن لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہوگا فاعل ہونے کی وجہ سے، تو گویا کہ تسبیقو کا فاعل امتن ہے، یوں سمجھ لیں گے، اور اجلہا مفعول بن جائے گا، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور ما یستاخرون فعل فاعل مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں بیچ میں۔ ہم۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، بے شک تو دیوانہ ہے، علیاذ باللہ۔ قالو فعل فاعل، یا حرف ندا، ایو مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبدل منہ، الذی اسم موصول، نزل فعل مجہول، علیہ جار مجرور مل کر کے متعلق، الذکر نائب فاعل، نزل فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے بدل، بدل مبدل منہ مل کر کے منادہ، ندا منادہ مل کر کے یہ مقولہ بن جائے گا، انک لمجنون یہ جواب ندا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر ندا منادہ، اور انک لمجنون جواب ندا، اور ندا منادہ اور جواب ندا مل کر کے مقولہ بن جائے گا قالو کا، اور قالو فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، کاف اس کا اسم، لام مزحلقہ اور مجنون خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب ندا، اور ندا جواب ندا مل کر کے مقولہ، اور قول مقولہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، کیوں آپ ہمارے پاس فرشتے نہیں لاتے اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ حل اللہ حلا لولا لوما حروف تحدید میں سے ہیں، تو لوما حروف تحدید میں سے تحدیدیہ، اور تأتینا فعل با فاعل نا مفعول، فی بالملائکۃ متعلق، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ، اور ان کنت من الصادقین یہ شرط ہے، ان حرف شرط، کنت فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم،
موجودا من الصادقین کنت کی خبر، کنت اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شرط، وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، یعنی ان کنت من الصادقین لو ما تأتینا بالملائکۃ، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو کیوں ہمارے پاس فرشتوں کو نہیں لے آتے؟ جی یہ ایک سوال تھا یہاں، جی 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 یہاں پہ مدارک میں اس کے متعلق کچھ لکھا تھا تو مجھے کچھ ذرا سمجھ نہیں آئی اس کی. وہاں پہ لکھا وما یأتیہم حکایت حال ماضیۃ، اس کے آگے لکھا ہے لأن ما لا تدخل على المضارع الا وهو في معنى الحال ولا على الماض الا هو قریب من الحال. جی فرمائیے، پھر سے پڑھیں پلیز. سو وما یأتیہم حکایت حال ماضیۃ، حکایت حال ماضیۃ جی یعنی ماضی کی حال کو اس وقت بیان کرنا ہے، جی یعنی ماضی کی جو حالت ہے اس کی حکایت کر رہے ہیں. حکایت حال ماضیۃ، پھر آگے لأن ما لا تدخل على المضارع، لأن ما لا تدخل على المضارع الا، کہ ما مضارع پر داخل نہیں ہوتا، یعنی یہ سوال ہے مقدر کا جواب دیا ہے انہوں نے، اور وہ سوال مقدر یہ ہے کہ بھئی مضارع کی نفی کے لیے تو لا آتا ہے اور ماضی کی نفی کے لیے ما آتا ہے، تو ماضی منفی کے لیے ما اور مضارع منفی کے لیے لا، لا برابر. تو اب یہ سوال ہے، تو یہاں تو یاتینا یہ کیا ہے؟ تاتینا کیا ہے؟ یہ تو مضارع ہے نا، مضارع ہے، تو کیا آنا چاہیے تھا؟ لا. کیا آنا چاہیے تھا؟ جی تو ماں کیوں آیا؟ تو اس کا جواب دیا، ماں اس لیے آیا کہ یہاں تأتی یہ ماضی کی حالت کو بیان کرنا ہے، اس وجہ سے اس وقت گویا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جی. تو انہوں نے اس معنی کر لیا ہے، یعنی انہوں نے تحدیدیہ نہیں شمار کیا، مطلب یہ ہے. اور اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے الا وفی من حال ولا علی ماض الا وهو قریب من الحال. ہاں، ماضی پر نہیں داخل ہوتا مگر وہ حال کے قریب کر دیتا ہے. پوری بار پھر سے پڑھیں. حالو حکایت حال ماضیۃ لأن ما لا تدخل على مضارع الا ما مضارع پر داخل نہیں ہوتا، لأن ما لا تدخل على المضارع، جی الا وهو في معنى الحال مگر یہ کہ وہ حال کے معنی میں ہوتا ہے، ولا على الماض الا وهو قریب من الحال، اور نہ ماضی پر داخل ہوتا ہے مگر وہ حال کے قریب. یہ نہیں سمجھ میں آیا. حکایت حال ماضیۃ، پھر کیا ہے؟ لأن ما لا تدخل على المضارع إلا وهو في معنى الحال ولا على الماض إلا وهو قريب من الحال. تھوڑا تھوڑا پڑھیں نا. لأن ما لا تدخل على المضارع إلا هو في معنى الحال على الحال، ولا ما نہیں داخل ہوتا مضارع پر مگر وہ کہ وہ حال کے معنی میں کر دیتا ہے، برابر. اور پھر ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال، اور نہ ماضی پر داخل ہوتا ہے مگر وہ حال کے قریب ہو جاتا ہے. إلا وهو قريب من الحال، مگر یہ کہ وہ حال کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی ماضی پر داخل ہو تو حال کے قریب ہو جاتا ہے. واللہ عالم. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں. ماضی قریب یعنی اتنا کہ ماضی بعید کے مقابلے میں ماضی قریب کی طرف ہو، ایسا یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ کے اگلی دفعہ دیکھ لیں گے.
اصل میں سامنے عبارت ہو تو ذرا آسان ہوتا ہے پورا تفصیل دیکھنا. تو آئندہ یہ کریں گے کہ جو سوال ہو اس کو اسکین، اس کو جو ہے وہ شیئر کر لے فرنٹ اسکرین پہ، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے. جی انشاءاللہ تعالی حضرت دیکھ کے پھر آئندہ بتا دیں گے. جی. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر بالحق، فیصلہ عذاب کا بھی معنی ہے اور قرآن اور رسالت کے معنی میں بھی ہے. ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یا قرآن کریم کے ساتھ، یا رسالت کے ساتھ، اور اس وقت نہ ملے گی ان کو مہلت، تب تو نہ دیے جائیں گے وہ مہلت. ما ننزل فعل با فاعل، الملائکت مفعول، ذوالحال بنا دیں گے، الا حسر کے لیے، متلبسین بالحق، حق کو لیے ہوئے، تو متلبسین بالحق کو ہم حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. واو حرف عطف، ما کانو، ما نفی کے لیے ہے، کانو فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم. اذن صاحب کشاف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذن یہ جواب اور جزا کے لیے ہے، اس لیے کہ کلام ان کے جواب اور ان کی جزا میں واقع ہوا ہے شرط مقدر کے لیے. اور شرط مقدر کیا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ بِالْحَقِّ إِذًا مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. یوں ہے، اگر ہم اتارتے فرشتوں کو ان کے مطالبے کے مطابق تب تو وہ مہلت نہ دیے جاتے. تو اذن کو کیا کہہ دو؟ حرف جواب. اذن کو کیا کہہ دو؟ حرف جواب. اور منذرین یہ کانو کی خبر ہے. کانو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا. اب اذن کے بارے میں آپ کو یوں بولنا پڑے گا کہ اذن حرف جواب، جزا اور جواب کے لیے، اس لیے کہ یہ کلام ان کے جواب اور ان کی جزا کے طور پر واقع ہوا ہے جو شرط مقدر کے لیے ہے. اور شرط مقدر اسی جملے سے ہم نکالیں گے کہ لو انزلنا الملائکۃ، تو پھر ما کانوا اذا منذرین، یعنی تو ہلاک کر دیے جاتے. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہم ہی نے اتاری یہ نصیحت اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان حرف مشبہ بالفعل، نہ اس کا اسم، اور نحن ضمیر منفصل مضموم محلاً مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے. نزلنا فعل با فاعل، الذکر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف علیہ. واو حرف عطف، اور ان حرف مشبہ بالفعل، نہ اس کا اسم، اور لحافظون لہو، لہو متعلق مقدم ہے لحافظون سے، اور لحافظون کا نام یہ لام مزحلقہ، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے جملہ معطوف ہے. جی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور البتہ تحقیق کے ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سے رسول اگلی جماعتوں میں، اگلے فرقوں میں. شیعہ، شیعتن کی جمع ہے، جیسے فرقتن کی جمع فرق، شیعتن کی جمع شیعہ.
واو حرف عطف ہے، لام واقعۃ فی جواب قسم مقدر، تو وہ قسم ہے محذوف، اور لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین جواب قسم ہے۔ قد تحقیق کے لیے، ارسلنا فعل با فاعل، من قبلک متعلق بنا دیں گے ارسلنا سے، اور ارسلنا رسلا کائنین فی شیع الاولین، اس طریقے سے محذوف نکالیں گے جو اس کا مفعول بن جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا كَائِنِينَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، رسولن رسولوں کو جو ہونے والے تھے اگلی جماعتوں میں، اگلے فرقوں میں، تو رسولن موصوف اور کائنین صفت، اور فی شیع الاولین متعلق بنا دیں گے کائنین سے، اور کائنین اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی پیغامبر، کوئی رسول، مگر وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ ما یاتی فعل، ہم مفعول، من رسول محلاً مجرور، لفظاً مجرور، محلاً مرفوع ہے، یعنی رسول فاعل ہے یاتی کا، الا حسر کے لیے ہے، کانو فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور یستہزئون بھی، بھی متعلق ہے یستہزئون سے، یستہزئون فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے کانو کی خبر، اور کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے، کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے محلن منصوب ہے، یأتیہم جو ہم ہے نا، ہم یأتیہم کے ساتھ ہم ہے، اس کو ہم ذوالحال بنائیں گے، اور کانو بھی یستہزئون کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بھی بنا دیں گے، فعل فاعل مفعول اور مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ حضرت وہ جو الیاس بھائی نے بھیجا تھا وہ اس آیت کے سلسلے میں تھا، اور جلالین میں بھی اسی طرح کی کچھ جملہ لکھا ہوا ہے کہ لا تدخلوا، یہ آپ کے سامنے کا جلالین تو اس میں وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ لا تدخلوا علی المضارع الا وهو فی معنی الحال ولا علی ماض الا هو قریب من الحال۔ اچھا جی اس کو پھر دیکھ لیں گے بعد میں۔ حضرت یہاں پہ ہم نے کیا ہے اللہ حسر کے لیے آیا ہے، یہ ماں اور اللہ، یہ تو ایک دوسرے کے وہ آگے نہ ختم ہو گیا اس کا اثر، تو ہم لوگوں نے اللہ کے بارے میں ہم نے یہاں کیا کہا ہے اللہ حسر کے لیے، حسر کے لیے جی جی كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں اس کو مجرمین کے دلوں میں، مطلب انبیاء کی تکذیب کرنا، رسولوں کی تکذیب کرنا، معاد کی تکذیب کرنا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کاف حرف جار، ذالک مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے سلکن کا، نسلکہ سلکن فی قلوب المجرمین، سلکن بفتح السین، ادخال الخیط فی اللؤلؤ، موتی کے اندر دھاگے کا ڈالنا اور داخل کرنا، اس کو کہتے ہیں سلک، سلک یسلک۔ اور سلک جب کہا جائے تو نفس الخیط کو کہا جائے گا سلک، کہتے ہیں نا لا سلکی دور، سلکی دور، سلک یعنی وہ تار،
نفس الخیط، نفس دھاگا، نفس دھاگا، اور سلک یعنی وہ دھاگے کو موتی میں یا دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں داخل کرنا، وہ ہے سلک۔ تو یہاں کیا مانیں گے؟ سلکن، نہ کہ سلکن، کیا مانیں گے؟ سلکن۔ سلکن۔ تو نسلکہ سلکن کذالک، نسلکہ فعل با فاعل، ہو مفعول، فی قلوب المجرمین متعلق بنا دیں گے نسلک سے، نسلک فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے، اور پہلوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، مطلب اسی طرح رسم ہے پہلوں کی۔ لا یؤمنون فعل با فاعل، بھی متعلق فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ، واو حرف عطف، قد خلت فعل اور سنت الاولین فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ، خلا یخلو سے ہے خلت۔ جی ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے تو وہ اس میں چڑھتے رہیں سارا دن۔ لقالو پڑھ لیجیے۔ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے تو سارے دن اس میں چڑھتے رہیں تو بھی یہی کہیں گے کہ باندھ دیا گیا ہماری آنکھوں کو، یعنی جادو کر دیا گیا ہے، نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم سحر زدہ لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جن پر جادو ہوا ہے، سحر زدہ۔ تو لو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون تک شرط ہے، اور لقالوا انما سکرت ابصارنا یہ جواب شرط ہے۔ لو حرف امتناع لامتناع، فتحنا علیہم، فتحنا فعل با فاعل، علیہم متعلق، اور بابن کائنا من السماء، تو بابن موصوف اور کائنا من السماء صفت، موصوف صفت مل کر کے فتحنا کا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ، فا حرف عطف۔ ذلو یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، کان صار اصبح اضحا ذل بات ما برح ما دام من فک ما فتیا، تو وہ ذل جو آتا ہے نا وہ ذل یہ جمع ہے ذلو، تو ذلو فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور یعرجون فیہ، فیہ متعلق یعرجون سے، عرج یعرجو اسی سے ہے سورۃ المعارج، سأل سائل بعذاب واقع، وہاں آتا ہے معارج۔ تو یعرجون فیہ دلو کی خبر، دلو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے معطوف، معطوف والی مل کر کے یہ شرط بن جائے گا، اور لقالو لام یہ واقعۃ فی جوابی لو، تو قالو فعل با فاعل، انما کافہ مکفوفہ، سکرت ابصارنا فعل مجہول نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ، بل یہ اضراب کے لیے ہے، اضراب انتقال، یعنی ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے کے لیے، ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک کی طرف منتقل ہونے کے لیے۔ تو نحن مبتدا اور قوم مسحور موصوف صفت مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، اور یہ ہو جائے گا قالو کا مقولہ، قالو فعل فاعل اور مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ۔ الحمدللہ حضرت اس کو روک دیتے ہیں۔